مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور خوبصورت نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ میرا نام ریورنڈ اقبال جون رحمت ہے اور میرا تعلق کرائسٹ ہولینس چرچ سے ہے، اور اس وقت ہم تمام دیکھنے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں اور پھر برکت پا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تمام اس شائن سٹار ٹیلی ویژن کی تمام پوری ٹیم کے خداوند کے حضور شکر گزار ہیں، اور خاص طور پر خدا کے بندہ پاسٹر عاشر منشا کے، جنہوں نے یہ سارے کام کو سر انجام دیا، اور ان کی یہ کاوش تھی کہ یہ چینل کے ذریعے خدا کا کلام جو ہے وہ مختلف جگہوں پر پہنچایا جائے۔ اور آج بہت سارے لوگ قصبوں کے اندر، گاؤں کے اندر اور دیگر شہروں کے اندر خدا کے کلام کو سن رہے ہیں اور برکت کو حاصل کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم جس بات کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے صلیبی کلمات، اور آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جس نے میرے اور آپ کے لیے صلیب اٹھائی، جس نے میرے اور آپ کے لیے کانٹوں کا تاج پہنا، جس نے میرے اور آپ کے لیے اپنا لہو بہایا، میں اس بات کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور صلیب پر بلیدان ہوئے۔ میں اس بات کے لیے اپنے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور میرے عزیزو، آج ہم انہی دکھوں کو یاد کرنے کو ہیں، انہی صلیبی منظر کو یاد کرنے کو ہے۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے خداوند یسوع مسیح نے جب کوہ کلوری کے پہاڑ پر صلیب اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا، تو آئیے میرے عزیزو اس منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر آئیں، اور آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے آج ان چند باتوں پر غور کرنے کو ہیں۔ اور آئیے ہم خدا کے کلام میں سے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اور اس کا 23واں باب اور اس کی ہم 41ویں آیت کو خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ، اس کا 23واں باب اور اس کی 41 آیات کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، جس میں یوں لکھا ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند کے کلام پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر تمام ناظرین کو اور مجھے خداوند برکت دے۔ میرے عزیزو، یہ دوسرا کلمہ جو نجات کا کلمہ کہلاتا ہے، کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا جا رہا تھا، جب اسے صلیب پر چڑھایا گیا، تو لکھا ہے کہ اس کے دائنے اور بائیں طرف 2 ڈاکو تھے، اور ایک نے تو بڑی لان تان کرتے ہوئے، ایک نے بڑی خداوند کو تانا زائی کرتے ہوئے بات کہی کہ تو اگر مسیح ہے تو ہمیں بھی بچا اور خود بھی بچ۔ لیکن دوسرے ڈاکو نے، کلام کہتا ہے کہ دوسرے ڈاکو نے کہا، ہماری سزا تو واجبی ہے اور اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا۔ اور آگے لکھا ہے، اس نے
خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ میرے عزیزو، یہ شخص خداوند کو تو اس نے قبول کر لیا ہے، خداوند کو تو یہ جان گیا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا بے عیب اور بے گناہ ہے، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور لکھا ہے کہ اس نے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے۔ میں اس بات کو یوں سمجھتا ہوں کہ شاید اس بات کو علم نہیں، اس بات کا اس شخص کو علم نہیں کہ اس کی بادشاہی شروع سے لے کر اب تک رہے گی اور ہے۔ میرے سیسو، کلام کہتا ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، اس نے اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ڈاکو سوچ رہا ہوگا کہ خداوند کی بادشاہی پتہ نہیں کب آئے گی، خداوند کی بادشاہی کب ہوگی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس ڈاکو کو کلیئر کیا، اس ڈاکو کو بتایا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ صلیب پر آخری وقت جبکہ موت اس ڈاکو کے، ان دونوں ڈاکوؤں کے قریب ہے اور یہ موت کی کشمکش میں ہیں، ایک تو اسی موت کے اندر ہی چلا گیا، لیکن دوسرے نے اپنی جان کو بچا لیا، دوسرے نے خداوند کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ مان لیا، اس نے اپنے زندگی کا بادشاہ مان لیا اور کہا اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ میرے عزیزو، کیونکہ کلام خدا کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ مقدسہ مریم کو فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا کہ دیکھ تو مبارک ہے اور تیرے ہاں بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ میرے عزیزو، سوچنے کی بات یہ ہے، آج ہمارے ذہن نشین کرنے کی یہ بات ہے کہ وہ نجات دہندہ جس کے بارے میں فرشتے نے آ کر پیغام دیا، فرشتے نے آ کر مقدسہ مریم سے کہا کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، اس لیے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ میرے عزیزو، آدم سے لے کر خداوند یسوع مسیح تک نجات کا کام نہیں ہوا۔ اگر نجات کا کام ہو جاتا، اگر اس سے پہلے نجات ہمیں مل جاتی، اگر اس سے پہلے ہم نجات کو حاصل کر لیتے تو ممکن تھا کہ خداوند یسوع مسیح نہ آتے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ نجات پائیں۔ اور اگر ہم بائبل مقدس کے اندر یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ خداوند یسوع مجھے اور آپ کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے، وہ نجات دینے کے لیے آیا ہے، وہ رہائی دینے کے لیے آیا ہے، وہ مخلصی دینے کے لیے آیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس طرح اس ڈاکو نے اسے اپنی زندگی کا بادشاہ مان لیا، اس کی بادشاہی کو قبول کر لیا، وہ اس بات کو جان گیا
کہ یہ زمین کا نہیں بلکہ آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، اور یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میرے عزیزو، آج مجھے اور آپ کو جس طرح یہ ڈاکو نے اخیر وقت میں بالکل ٹائم ختم ہونے کو تھا، موت بالکل قریب تھی، اور چند ہی گھڑیوں کے بعد اس کی موت واقع ہونے کو تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ موت کی آغوش میں جائے، اس سے پہلے کہ موت اسے اپنی آغوش میں لے لے، اس نے موت پر فتح پا کر موت کو ہرا دیا۔ اور لکھا ہے کلام خدا میں کہ یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ابدی زندگی کو حاصل کر لیا، ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہو گیا۔ جو کوئی بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ مان لیتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف ڈاکو کے لیے نہیں تھا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی موقع ہے کہ ہم بھی اسے اپنی زندگی کا نجات دہندہ قبول کر لیں۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام میں سے زکریا کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا 9واں باب اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے بنت سیون خوب للکار، کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، نجات اس کے پاس ہے۔ میرے عزیزو، نبیوں نے، پیغمبروں نے اس بات کا اعلان کیا، گواہی دی ہے کہ نجات دینے والا خداوند یسوع مسیح ہے۔ آج اگر مجھے اور آپ کو نجات کی ضرورت ہے، اگر آپ اس سے پہلے نجات کو نہیں حاصل کر سکے، اگر آپ نے نجات کو نہیں پایا، تو یہ 2021 خدا نے ہماری زندگی میں عطا کیا ہے تاکہ ہم نجات کو حاصل کر لیں، ہم رہائی پا جائیں، ہم مخلصی حاصل کر لیں۔ کیونکہ میرے عزیزو، مرنے کے بعد ہم نجات کو حاصل نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد ہم رہائی نہیں پا سکتے، کیونکہ زبور کی کتاب ہمیں واضح طور پر سکھاتی ہے کہ مرنے کے بعد تیری یاد نہیں اور قبر میں تیری شکر گزاری کون کرے گا۔ میرے عزیزو، میں آج اس بات کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ اگر آپ نے نجات کو حاصل نہیں کیا، اگر آپ ابھی تک نجات یافتہ نہیں ہوئے، اگر ابھی تک آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اگر ابھی تک آپ نے اسے اپنی زندگی کا بادشاہ نہیں مانا، تو آج خوبصورت موقع ہے، خوبصورت وقت ہے، خوبصورت یہ مہینہ ہے کہ آپ خداوند یسوع کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ قبول کر لیں۔ جس طرح اس ڈاکو نے، اس کے پاس بہت تھوڑا سا وقت تھا، بہت کم وقت تھا، اور اس نے اس وقت کو ضائع نہیں کیا۔ اسے جب موقع ملا، ممکن ہے کہ اس سے پہلے اس کی یسوع مسیح سے ملاقات نہ ہوئی ہو، ممکن ہے کہ یہ یسوع مسیح کے بارے میں اس نے سنا تو تھا لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پہلے سن رکھا ہو، ممکن ہے، لیکن میرے عزیزو، جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا، جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو جان لیا، تو پھر اس نے کہا، اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، مجھے یاد کرنا۔ اور جو سچے دل کے ساتھ
जो पूरी लगन के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ खुदावंद के हजूर आ जाते हैं, खुदावंद को अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, और खुदावंद उन्हें कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरे सीसो, एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके गोश गवार करना चाहता हूं कि खुदावंद कल या परसों का टाइम नहीं देते। खुदावंद ये नहीं कहते कि तुझे मैं कल तू मेरे साथ होगा, तू परसों मेरे साथ होगा, तू 1 महीने के बाद मेरे साथ होगा, तू 1 साल के बाद मेरे साथ होगा। जो कोई भी खुदावंद को कबूल कर लेता है, जो कोई भी उसे अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा मान लेता है, उसे खुदावंद कल का, परसों का, महीने का, साल का नहीं, बल्कि यह कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरे शिशु, आज मुझे और आपको भी इस बात पर गौर करने की जरूरत है। वक्त का कोई पता नहीं। डाकू तो इस बात को जान गया था कि मेरे पास अब वक्त बहुत कम है। हम भी नहीं जानते कि हमारे पास वक्त कितना है। हम इस बात को नहीं जानते। हो सकता है कि किसी वक्त हमारा बुलावा आ जाए, हमें मौका ही ना मिले। लेकिन आज अगर खुदावंद ने आपको टाइम दिया है, खुदावंद ने आपको मौका दिया है, खुदावंद ने आपकी जिंदगी में 2021 भेजा है, खुदावंद ने अगर आपकी जिंदगी में ये खूबसूरत बाबरकत महीना भेजा है, तो आप खुदावंद को अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा कबूल कर लें, उसे अपनी जिंदगी का बादशाह मान लें। तो मैं इस बात का दावा करता हूं कि आप खुदावंद यस्सु के साथ फरदौस में होंगे, उसकी बादशाही में होंगे, उसके हजूर में होंगे। उन सोने की सड़कों पर खुदावंद यस्सु मसीह के साथ सफेद जामे पहनकर आप सैर करेंगे। यह खुदावंद यस्सु मसीह हमें सिखाता है। और आज मेरे और आपके लिए बड़ा खूबसूरत मौका है। मेरे शिशो, मैं इस डाकू के बारे में जब इसके बारे में पढ़ता हूं, तो मेरे शिशो, मैं इस बात को अपने अंदर सोचता हूं कि बिल्कुल ऐन वक्त में इस डाकू ने खुदावंद को कबूल करके हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो गया। और हम तो कई अरसों से, बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक खुदावंद की इबादत कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, खुदावंद की हमदो सताइश कर रहे हैं, उसके गीत गा रहे हैं, उसके नाम की बड़याई कर रहे हैं। लेकिन हमने उसे अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, उसे अपनी जिंदगी का बादशाह नहीं माना। तो बादशाह से मुराद यह है कि जो कुछ खुदावंद कहे। आज देखिए, दुनिया के बादशाह जो कुछ कहते हैं, अवाम रियाय जो है, अवाम जो लोग जो है उसकी हुकूमत के अंदर, हुकूमतों के जो बादशाह हैं, वो जो कुछ कानून या हुक्म फरमाते हैं, लोग उस पर आमीन कहते हैं, लोग उन्हें मानते हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन आज खुदावंद जो बादशाहों का बादशाह है, वो भी चाहता है कि मेरे लोग मेरे कलाम पर अमल करें। वो चाहता है कि मेरे लोग मेरे कलाम पर चलें। जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद, बुजुर्ग दाऊद कहता है कि खुदावंद तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मेरे शिशो, इसी तरह हम भी खुदा के कलाम पर चलना शुरू हो जाए, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू कर दें, तो यकीनन हम निजात पाएंगे। यकीनन हम जब उस बादशाह की बात को सुनेंगे, जब उस बादशाह की बात को मानेंगे, तो यकीनन हम भी खुदावंद के साथ फरदौस में होंगे। अपने आप को
خداوند کے تابع کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گناہوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، اس نے کہا ہم نے تو بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جن کی ہم سزا پا رہے ہیں، ہمارے تو کام ہی ایسے تھے، ہمارا تو کردار ایسا تھا، ہماری تو چال چلن ایسا تھا، ہم نے تو ایسے کام کیے ہیں جس کی سزا ہم پا رہے ہیں۔ لیکن اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ میرے عزیزو، آج میرے اور آپ کے لیے موقع ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ قبول کریں۔ ممکن ہے کہ اگلا سال 2022 ممکن ہے کہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ سال بھی ہماری زندگی میں پورا ہو یا نہ ہو، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ منتھ ہماری زندگی میں پورا ہو یا نہ ہو، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ ویک ہماری زندگی میں پورا ہو یا نہ ہو، ہم ایک پل کی خبر ہمیں نہیں کہ ہم یہ زمین پر زندہ رہ سکتے ہیں یا کہ نہیں۔ لیکن جب ہمیں خدا نے یہ موقع دیا ہے، جب ہمیں خدا نے کا فضل ہم پر ہوا ہے، تو آج میرے اور آپ کے لیے یہ خوبصورت موقع ہے کہ ہم خداوند کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ قبول کریں۔ جس طرح یسوع نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ خداوند کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ قبول کر لیں۔ یہ دوسرا کلمہ آپ کی زندگی کے اندر نجات کا کلمہ بن جائے، آپ کی زندگی کے اندر کامیابی کا کلمہ بن جائے، آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے والا کلمہ بن جائے۔ اور آج اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کریں گے، اپنے خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، تو یقیناً ہمارے لیے یہ خوبصورت موقع ہوگا کہ ہم خداوند کی اس عید میں شریک ہو سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، ہم عید قیامت المسیح کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اس وقت جب ہم خداوند کے کلام پر عمل کریں گے، خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کریں گے۔ میرے عزیزو، آج میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی زندگی پر غور کریں، اپنی اپنی زندگی پر سوچ بچار کریں، اور خداوند سے کہیں کہ خداوند اس سے پہلے اگر میں نے تجھے اپنی زندگی کا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اگر اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں خداوند تجھے اپنا بادشاہ، اپنی زندگی کا بادشاہ نہیں مانا، تو آج میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں، آج میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، تو میری زندگی میں آ اور میری زندگی کو تبدیل کر، مجھے فضل بخش دے تاکہ میں تیرے ساتھ لگا رہوں، تیرے ساتھ منسلک ہو جاؤں، اور ہمیشہ تیرے کلام پر عمل کروں اور تیرا پیروکار بن جاؤں۔ آج میرے اور آپ کے لیے موقع ہے۔ میرے عزیزو، اس خوبصورت موقع کو اپنی زندگی سے جدا مت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والا اگلا ایسٹر جو ہے، عید قیامت المسیح جو ہے، وہ ہماری زندگی میں نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ اگلے دن ہماری زندگی میں نہ آئے۔ آج موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند کے سپرد کریں، اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں، اور ہم خداوند اپنے خدا سے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیں۔ اس نے میرے اور آپ کی خاطر بلیدان ہوا ہے، اس نے میرے اور آپ کی خاطر صلیب اٹھائی ہے، اس نے میرے اور آپ کی خاطر صلیب پر کانٹوں کا تاج اپنے سر پر رکھوایا ہے، اس نے مار کھائی ہے، اس نے میرے اور آپ کے لیے خون بہایا ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے موقع ہے کہ ہم توبہ کریں اور خداوند یسوع کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ اور اپنی زندگی کا
बादशाह कबूल कर लें। आइए मेरे शिशो, हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद कर देंगे और आज हम इस खूबसूरत कलाम के लिए जो मुझे और आपको नसीहत कर रहा है, खुदा का कलाम जो मुझे और आपकी तंबी तरबियत कर रहा है, ताकि हम इस कलाम के वसीला से अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकें, अपनी ज़िंदगी को बदल सकें। सो आइए मेरे अज़ीज़ों, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम दुआ करेंगे। जितने देखने वाले हैं, तमाम शाइन स्टार को देखने वालों के लिए मैं चाहूँगा कि उनके लिए दुआ करूं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को खुदावंद यस्सु के सुपुर्द करें, उसके ताबिया हो जाए, उसको अपनी ज़िंदगी का बादशाह मान लें, उसे अपनी ज़िंदगी का नजात दहिंदा कबूल कर लें। तो यकीन रखें, यकीनन आप फरदौस में होंगे। जिस तरह ये डाकू फरदौस में चला गया, आप भी फरदौस में होंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। खुदावंद कादिर मुतलक, खुदा बरहबर के खालिक और मालिक, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं तेरे प्यार, तेरी मोहब्बत के लिए और इस सारे वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। मैं तमाम खुदा नाजरीन के लिए दुआ करता हूँ, जितने भी इस वक्त खुदावंद शाइन स्टार टेलीविज़न को देख रहे हैं, वो जहाँ जहाँ भी हैं, खुदा मैं उन सब के लिए ए खुदा मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि उन्हें अपनी बरकतों से माला माल कर और अपने कलाम पर चलने का भारी फजल अता कर। वो भी खुदा इस डाकू को की तरह खुदावंद अपने आप को तेरे सुपुर्द कर दें। खुदावंद यस्सु तुझे अपनी जिंदगी का नजात दहिंदा कबूल कर ले, तुझे अपनी जिंदगी का बादशाह मान ले, ताकि वो खुदा इस डाकू की तरह खुदा फरदौस में जाने वाले बन सके। हाँ खुदावंद, तो इन तमाम जिंदगियों को छू ले जो इस वक्त हमें जहां कहीं से भी देख रहे हैं। खुदावंद इन सब को ब्लेस कर, खुदावंद इन सब को अपने कलाम से भर दे, ताकि तेरे कलाम पर अमल करके हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरे जिंदा जलाली यीशु नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन।